انفطار کی ابتدائی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے گر پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب دریا چلا دیے بہا دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا رب کریم کی ذات سے، الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ٹھیک پیدا کیا پس برابر برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس صورت میں تجھے جوڑ دیا، ترتیب دے دیا۔ سورہ انفطار، انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ صورت اور پھر اس سے گزشتہ صورت کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس دن میں پیش آنے والے حالات اور اس کا اثر انسان پہ کیا ہوگا، اس کا اثر باقی جو مخلوقات ہیں، آسمان کی صورت میں، ستاروں کی صورت میں، چاند کی صورت میں، سورج کی صورت میں، اور جو باقی مخلوقات ہیں ان پر اس قیامت کا اثر کیا ہوگا، اللہ رب العزت نے ان دو تین صورتوں میں مختلف انداز سے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا حادثہ ہے کہ آج تک جتنے حادثے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے حادثے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے زلزلے آئے، 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے کوئٹہ کے اندر آیا تھا، ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، مال مویشی تباہ و برباد، عمارتیں تباہ و برباد۔ لیکن جو قیامت کا ہولناک حادثہ ہوگا، اس جیسا حادثہ نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ تو اس حادثے کے اثرات آسمان پر کیا ہوں گے، ستاروں پر کیا ہوں گے، اس کو اللہ رب العزت نے انسان کی یاد دہانی کے لیے اس صورت کے اندر پھر ذکر فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ کے دروازے دریچے ہو جائے گا، اور آج جو آسمان سے اوپر کی چیز انسان کو نظر نہیں آتی، پھر آسمان اور کے اندر جو دروازے بنا دیے جائیں گے، جو اس کی پھٹن ہوگی، اس میں سے اوپر کا ہر کام، ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہوگی۔ آسمان ایک مضبوط اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے اسے کھڑا کیا ہے۔ جب سے بنایا ہے جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی اس کی مضبوطی ہے، ایک ہی اس کا رنگ ہے۔
لیکن جب قیامت آئے گی تو اس کا اثر اس آسمان پر بھی ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یہ جو آسمان کے نیچے ستارے آسمان کی تزئین کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے بے نور ہو کے گر پڑیں گے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سارے کے سارے جو آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جتنے دریا ہیں وہ سارے کے سارے چلا دیے جائیں گے۔ چلا دیے جانے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کہیں میٹھا دریا ہے کہیں نمکین ہے، یہ سارے کے سارے مل کے چلنا شروع ہو جائیں گے، یعنی ان کے اندر جو ایک الگ خاصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایک ہی صفت پر جو ہے اللہ رب العزت ان کو بہا دے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ آج ہم انسان، جب ہمارے انسانوں میں سے مسلمانوں میں سے کسی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، جس طرح خود اللہ رب العزت نے گزشتہ سے گزشتہ سورت کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت بھی اللہ نے دی اور اس کو داخل بھی قبر کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے کیا گیا۔ تو جو قبروں کے اندر جتنے انسان جو ہے وہ دفن کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے دن کے آنے والا آخری انسان، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کی تدفین نہیں ہوئی اور جو جہاں کہیں ذرات مل کے اڑ گئے، زمین کے ذرات کے اندر مل گئے ہیں، وہی اس کی قبر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن جو ہے وہ ان قبروں کو اکھیڑ کے تمام کے تمام انسانوں کو ان کی شکل و صورت دے کے جو ہے وہ میدان حشر کے اندر جمع فرمائیں گے، یعنی روح اور جسم کا تعلق جو ختم ہو جاتا ہے موت طاری ہونے کے بعد، ایک وقت پھر آئے گا کہ اللہ رب العزت اس تعلق کو دوبارہ برقرار کر دیں گے، اور موت اور جسم اور روح کا تعلق اللہ پاک دوبارہ جو ہے وہ استوار فرما دیں گے۔ جب تعلق بن جائے گا تو علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر نفس جو ہے، ہر انسان جو ہے اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس نے اپنے آگے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کیا بھیجا تھا، کیا اچھے اعمال کر کے اس نے نیکی کو جو ہے وہ آگے بھیجا، وہ آخرت، اور کیا کچھ اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا، وہ اعمال کو دنیا میں چھوڑ کر آ گیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں اس دن انسان کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت اس دن کے آنے سے پہلے انسان کو دنیا میں خبردار کر رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تمہیں رب کریم سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تجھے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آ رہی، تجھے اللہ رب العزت کی مخلوقات جو بطور دلیل کے اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے اللہ نے پیش فرمائی ہے، ان دلائل کو تمہارے سامنے پیش فرمانے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ فرمایا کچھ بھی نہیں، آسمان کو بھی چھوڑو، زمین کو بھی چھوڑو، الذی خلقک، اپنے آپ کو ہی دیکھ لو کہ وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا بھی ایسا کیا کہ فسواک فعدلک، اس نے ٹھیک پیدا کیا، فعدلک، اور برابر سرابر پیدا کیا، جو عضو جہاں پر لگانا تھا وہ عضو وہیں کا وہیں پر لگایا، اور ایک عضو جیسا تھا دوسرا بھی اسی طرح کا بنایا، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا بنا دیا، ایک چھوٹا بنا دیا، ایک آنکھ بڑی بنا دی، ایک چھوٹی بنا دی، ایک کان بڑا بنا دیا، ایک چھوٹا بنا دیا، ایسا نہیں کہ بلکہ فعدلک، اس نے عدل کے ساتھ برابری کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی تصویر عطا فرمائی، لیکن اس انسان کو اللہ پاک فرماتے ہم نے بہترین جو ہے وہ صورت عطا فرمائی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جو چاہا جس صورت میں چاہا تمہیں ترتیب دے دیا، ترکیب دے دیا، تمہیں بنا دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر رات کا اندھیرا ہے، پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کی جھلی کا اندھیرا ہے، ان تمام اندھیروں کے باوجود اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت میں بہترین انداز سے پیدا کیا۔ تو اے انسان تو کیسے اس رب سے دھوکے میں پڑ کے جو ہے وہ اس کو بھلا بیٹھا ہے، کیسے اس کی وحدانیت کے دلائل
تیری سمجھ میں نہیں آ رہے، جو نبی اس نے بھیجا اس کی رسالت تو تمہارے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، تو سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکے سے نکال اور سمجھداری سے کام لے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو کے دنیا اور دونوں جہانوں میں اپنے لیے کامیابی کی راہ کو ہموار کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.